الحمد لله ذي الفضل والإحسان، جعل الحياة شعبة من شعب الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम ऐसे दीन और ऐसे शरीयत पर अमल करने वाले हैं जिस दीन में अच्छे अखलाक को अपनाने और उसको ज़िंदगी में नाफिज करने की तरगीब दी है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, शरीयत इस्लामिया ने इस बात की तरगीब दी कि उसके अखलाक का दामन न छोड़ा जाए। अच्छी अखलाक, अच्छी आदत को ज़िंदगी के हर शोबा में नाफिज करने की तरगीब दी गई। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेअसत के मकासिद में से
ایک مقصد یہ بھی بتلایا کہ مجھے اللہ رب العزت والجلال نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں حسن اخلاق کو اور بڑھاوا دوں، حسن اخلاق کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤں، اس کو کمال تک پہنچاؤں۔ مسند احمد کی صحیح حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو کمال تک لے جاؤں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اچھا اخلاق اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہے، یعنی ایک آدمی اچھے ایمان والا ہو، ایک آدمی مومن ہو صحیح معنوں میں، اور اس کا اخلاق خراب ہو، یہ شریعت اسلامیہ میں ایسے آدمی کا پایا جانا محال ہے کہ وہ دین و ایمان میں تقوی و طہارت میں اعلیٰ درجے کا آدمی ہو اور اخلاق اس کا پست ہو، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو۔ ایسا شریعت اسلامیہ میں ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اخلاق یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہے، اور اسی اخلاق کو اپنا کر ہی انسان اپنے ایمان کو کمال تک لے کر جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان کے حساب سے سب سے زیادہ مکمل اور کمال کو پہنچا ہوا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، یعنی اخلاق اچھا ہے تبھی ہم ایمان کو کمال تک لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم شے ہیں، اس لیے کہ یہ اخلاق یہ قیامت کے دن میزان کو بھاری کرنے والی چیز ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے تو اور دوسرے چیزوں میں کمی بھی ہوگی تو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن میزان کو بھاری کر دے گا۔ یہ ایمان کو کمال تک لے جانے والی شے ہے، اور حسن اخلاق میں سے ایک بہت اچھی صفت یا یہ کہ اخلاق کی اصل اور جڑ جو ہے وہ شرم و حیا کی پاسداری ہے۔ حیا، شرم یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر آدمی کے اندر شرم و حیا نہ ہو، شرم و حیا کا خیال نہ ہو، تو گویا کہ اس کے ایمان میں نقص ہے اور وہ ایمان میں گراوٹ کا شکار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم و حیا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی مومن ہو بے حیا ہو، مومن اور اس کے اندر شرم و حیا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں ذکر کیا ہے کہ الایمان والحیاء قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ ایمان اور اخلاق اس کو اللہ رب العزت، ایمان اور حیا اللہ رب العزت والجلال نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر اس میں سے ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی کے اندر جس قدر شرم و حیا کم ہوتی ہے، گویا کہ اس کا ایمان اسی قدر گر رہا ہے۔ اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کے شرم و حیا میں اس قدر گراوٹ کیوں آ رہی ہے۔ اور شرم و حیا کا مفہوم صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے عام ذہنوں میں ہے، بلکہ شرم و حیا یہ بہت وسیع لفظ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ اچھائی، شرم و حیا ایسا اخلاق ہے، ایسی عادت ہے کہ جو ہر اچھائی کا کام کرنے پر آپ کو ابھارے وہ شرم و حیا ہے، ہر برائی کے کام کرنے سے آپ کو منع کرے یہ شرم و حیا ہے، ہر ذی حقوق کے حق کی ادائیگی پر آپ کو ترغیب دے یہ شرم و حیا ہے۔ کسی کا حق ہے آپ کے اوپر اور آپ کے دل میں ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ کی کوئی آپ سے یہ اپیل کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے حق کو ادا کریں، تو گویا کہ آپ کے اندر شرم و حیا باقی ہے۔ ہر ذی حقوق کے حق کی ادائیگی پر جو چیز آپ کو ابھارے یہ شرم و حیا ہے، اور جب دل میں یہ اپیل نہ ہو، یہ کیفیت نہ ہو، تو گویا کہ آپ کے شرم و حیا اور آپ کا ایمان ختم ہونے کے کاغذ پر ہے۔ بلکہ یہ اچھائی کی اصل ہے۔ آپ ساری اچھائیوں کو گنتے جائیے
شمار کرتے جائیے، آپ کو اندازہ آخر میں یہ ہوگا کہ شرم و حیا یہ ساری اچھائیوں کی اصل اور جڑ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی اور پیاری بات کہی۔ ابن القیم نے فرمایا کہ الحیاء اصل لکل خیر، کہ یہ شرم و حیا یہ ہر بھلائی کی اصل ہے، جڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ لولا الحیاء لم تؤد بالامانہ، اگر شرم و حیا نہ ہوتی تو امانتوں کی ادائیگی نہ ہوتی۔ لولا الحیاء لم یوفى بالوعد، اگر شرم و حیا نہ ہوتی تو وعدہ کو پورا نہ کیا جاتا۔ لولا الحیاء لم تقضى لأحد حاجته، اگر شرم و حیا نہ ہوتی تو کسی آدمی کی ضرورت دنیا میں کوئی پوری نہیں کرتا۔ ولا تحول الجمیل فآثرہ ولا السیئ فتجنبہ، اور اگر شرم و حیا آدمی کے اندر سے ختم کر دی جائے تو نہ تو وہ اچھے چیزوں کی تلاش کرے اور اس پر عمل کرے، اور نہ تو برے چیزوں کے بارے میں سوچے اور اس سے بچنے کی طرف ترغیب کرے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فَهُوَ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ نَفْعًا، یہ بہت زیادہ فائدے والی چیز ہے، اور یہ سب سے زیادہ ساری اچھائیوں کی جڑ جو ہے یہ شرم و حیا ہے۔ اگر آدمی کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو گویا کہ وہ بہت ساری اچھائیوں سے محروم ہو گیا۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ ملا دیا گیا، اگر اس میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے گا تو دوسرا بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ بڑے شرمیلے بنتے ہو، یعنی شرم و حیا اس کے اندر کچھ زیادہ پائی جاتی تھی، وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعو، چھوڑ دو اس کے، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جس بھی کام میں شرم و حیا ہوگی وہ اس کام کو مزین کر دے گا، اور جب کسی بھی کام میں بے حیائی آ جائے وہ کام اسی قدر غلط طریقے سے سامنے آئے گا۔ حیا یہ مخلوق سے بھی ضروری ہے اور خالق سے بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مخلوق سے ظاہر میں خوب شرم و حیا کا مظاہرہ کریں اور جب تنہائی میں ہو تو خالق سے ہماری شرم و حیا بالکل نہ ہو۔ یہ شرم و حیا یہ انبیاء کا طریقہ اور انبیاء کی صفت تھی جس کو اللہ رب العزت والجلال نے خاص طور سے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ السلام کو یہ خبر دی جو آپ نے صحابہ کو بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان موسیٰ کان رجلا حیّا ستیرا لا یری من جلدہ شیء استحیاء منہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ لا یری من جلدہ شیء استحیاء منہ، شرم و حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کچھ بھی حصہ کبھی دیکھا نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان کے قوم کے لوگ ان کو ستاتے تھے اور یہ بھی تانا دیتے تھے، کہتے تھے یہ آدمی مرد ہونے کے باوجود اتنا زیادہ پردہ کرتا ہے، ضرور اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، ضرور اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ پردہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے ایک جگہ، ایک خالی جگہ میں اپنا کپڑا ایک پتھر کے اوپر رکھ کر غسل کرنا شروع کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے وہ پتھر جس کے اندر جان نہیں ہے لیکن وہ پتھر رب الجلال کے حکم سے ان کا کپڑا لے کر چلنے لگتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کا پیچھا کرتے 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 قوم کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو قوم کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس کو ہم تانا دیتے تھے، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی عیب نہیں، یہ تو بڑا خوبصورت قسم کا جوان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا شخص تھے، یہ نبیوں کا طریقہ تھا، یہ ان کی صفت تھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث سے کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ نبی علیہ السلام تو اتنے باحیا تھے، اس قدر شرم و حیا آپ کے اندر تھی کہ جو ایک باکرہ، ایک کماری لڑکی کے اندر جتنی شرم ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ۔ کان نبینا اشد حیاء من العذراء فی خدرها، جتنی ایک کماری لڑکی پردے میں رہ کر حیا کرتی اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کے اندر شرم و حیا تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابیات سوال کرنے کے لیے آتی تھی، اور سوال ہر طرح کے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام جواب دیتے تھے، کبھی کبھار جب زیادہ ہو جاتا تھا آپ شرم و حیا کی وجہ سے اعراض کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر
حیض و نفاس سے طہارت کا سوال کرتی ہے. نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں لیکن بار بار وہی سوال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فأعرض بوجهه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے، چہرہ پھیر لیتے، پھر وہ سوال کرتی ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں سبحان اللہ تطہری، اللہ کی ذات پاک ہے، پاکی حاصل کیجیے، یعنی جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح پاکی حاصل کرو. حضرت عائشہ کہتی ہے فجذبتها، میں اسے اپنی طرف کھینچ کر میں اسے پوری تفصیل بتلاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ باحیا تھے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ آپ کماری لڑکی سے زیادہ پردے میں رہنے والی سے زیادہ آپ کے اندر حیا تھی، لیکن ولکن کان اذا کرہ شیئا عرف فی وجہہ، آپ جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے آپ کے چہرے پر اس کا وہ ظاہر ہو جاتا تھا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز ناپسند ہو تو آپ اپنے غصے کا اظہار اپنے الفاظوں کے ذریعے کریں، تبھی یہ پتہ چلے گا کہ آپ غصے میں آپ کو یہ چیز ناپسند ہے. بلکہ نبی علیہ السلام جب کوئی چیز ایسی دیکھتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی عرف فی وجہہ، آپ کے چہرے پر وہ ظاہر ہو جاتی تھی کہ آپ کو یہ ناپسند ہے. لوگ صحابہ کرام آپ کے گھر پر آتے تھے اور وقت کی رعایت نہیں کرتے تھے، یعنی جب کھانا پینا ہو جاتا تھا لوگ بیٹھے رہتے تھے. آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی جب کسی دعوت میں یا کہیں جانا ہے یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی بیٹھ کر گپ لگاتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام کو یہ بات ناپسند ہوتی تھی، پسند نہیں آتی تھی کہ لوگ کھانا پینا کرنے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے. لیکن آپ حیا کی وجہ سے صحابہ کرام کے جذبات کے خیال میں آپ اپنی زبان سے کچھ کہتے نہیں تھے. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ایک آیت نازل کی اور فرمایا کہ وَلَٰكِنْ إِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ، کہ جب کھا پی لو تو منتشر ہو جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ. یہ نبی کو تکلیف دیتی ہے لیکن نبی تم سے شرماتے ہیں. یہ نبی کو تکلیف دیتی ہے لیکن نبی علیہ السلام تم سے شرماتے ہیں. تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت بھی ایسے ہی کی تھی. آج کسی کا جواب دینا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صلاحیت کی دلیل ہے. اگر ہم کسی کا جواب نہ دیں، ہم اپنے زبان کو قابو میں رکھ لیں تو سامنے والا یہ کہتا ہے اس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو طرز گفتگو نہیں ہے، اس کے پاس جواب کس طرح دیا جائے اس کو پتہ نہیں ہے. جب تک وہ اپنے دل کی کیفیت اپنے زبان سے پورے جوش کے ساتھ ظاہر نہ کرے، لوگ یہ سمجھتے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کیا سکھلایا تھا؟ صحابہ کرام کو یہ سکھلایا تھا کہ جب بڑے ہو سامنے، بھلے ہی تمہارے پاس علم ہو لیکن بڑے ہیں اور بھلے ہی علم میں تم سے کمتر ہے تو ان کے مشاعر کا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی صحیح حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مجلس میں پوچھا صحابہ کرام سے کہ ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن، کہ ایک درخت میں سے ایک درخت ہے لا يسقط ورقها، جس کا پتا گرتا نہیں ہے، وانها مثل المؤمن، اور یہی مسلمانوں کی مثال ہے. فما ہی، تو یہ بتلاؤ کہ یہ درخت کون سا ہے جس درخت کا پتا نہیں گرتا ہے اور یہ مومن کی مثال ہے؟ ذرا یہ بتلاؤ یہ درخت کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس وقت صغیر القوم، میں لوگوں کے بیچ میں چھوٹا تھا. کہتے ہیں کہ فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ ادھر ادھر کے درخت میں دماغ لگانے لگے کہ یہ درخت ہو سکتا ہے، وہ درخت ہو سکتا ہے. ووقع فی نفسی انها النخلہ، میرے دماغ میں فوراً آیا کہ یہ کھجور کے درخت کے بارے میں بات کریں. یہ جو مسلمانوں کی جو مثال نبی علیہ السلام نے جس درخت سے دی ہے وہ کھجور کا پیڑ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کھجور کا پیڑ ہے، ولیکن استحییت، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں اتنے لوگوں بڑے بڑے صحابہ کرام کے بیچ میں بولوں، مجھے شرم ہے اور میں خاموش رہا. لوگوں صحابہ کرام تھک گئے، آخر میں نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ حدثنا یا رسول اللہ ما ہی، اے اللہ کے رسول بتلائیے کون سا پیڑ ہے یہ کون سا پیڑ ہے جو مسلمانوں کی مثال ہے، جس کا پتا گرتا نہیں ہے، یہ کون سا پیڑ ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہا النخلہ، کہ یہ کھجور کا پیڑ ہے. کھجور کے پیڑ کی مثال مومن سے دی گئی. اس میں بھی ایک حکمت ہے. حضرت ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھجور کا پیڑ یا کھجور سراپا یہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے. یعنی کھجور کا ابتدا سے لے کر انتہا تک
وہ کچا بھی کھایا جاتا ہے، جب ہلکا پک جاتا ہے تب بھی کھایا جاتا ہے، جب بالکل کمر ہو جاتا ہے جو اصل کھجور ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے۔ کھجور شروع سے لے کر آخر تک وہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب گٹھلی بچ جاتی ہے تو گٹھلی بھی استعمال کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جب گٹھلی کے بعد اس پیڑ کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ بھی استعمال میں آتی ہے، اور اس کو اچھی اور نفیس لکڑی مانا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی لیے کھجور کے پیڑ کی مثال مومن سے دی گئی۔ تو مومن بھی کبھی، مومن کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ کبھی وہ اچھائی سے خالی نہ ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچانے سے خالی نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ میں کنت صغیر القوم فاستحییت، میں چھوٹا تھا، میں نے شرم کی اور میں نے جواب نہیں دیا کہ یہ جواب کیا ہے۔ تو دوسروں کے مشاعر اور دوسروں کی عزت کا خیال کرنا بسا اوقات یہ بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت اپنی زبان کھولتے رہے، دوسرے کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے رہے، یہ گویا کہ ہم بہت کھڑے آدمی، ہم بہت کھڑی لوگوں کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایسا دین ہے جو دوسروں کے جذبات کے خیال کرنے کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے جذبات میں یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا اب دعوت ختم ہو گئی آپ اٹھ جائیے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ ہوئی خالق کے ساتھ ہماری، یہ ہوئی مخلوق کے ساتھ ہماری شرم و حیا۔ تو خالق جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ ہماری شرم و حیا کس طرح ہونی چاہیے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں گویا کو نعمتوں سے نوازا، اس سے شرم و حیا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے کہ ما انصف لی عبدی، میرا بندہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے۔ انا استحی ان ارد یدیہ صفرا خائبتین، میں تو یہ شرم کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ کو ایسے ہی خالی لوٹاؤں، ولکن یعصینی ولا یستحی منی، لیکن وہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری نافرمانی کے کام کرتا ہے، جو غلط کام ہے وہ کرتا ہے، ولا یستحی منی، اور کبھی بھی اس سے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جس نے اسے پیدا کیا، میں اس کا رب ہوں، جتنی نعمتوں میں وہ جی رہا ہے ابھی ان ساری نعمتوں کو دینے والا میں ہوں۔ لیکن وہ نافرمانی کھلے طور پر کرتا ہے، کبھی بن کوٹریوں میں کرتا ہے، لیکن وہ لا یستحی منی، لیکن وہ اس کو مجھ سے شرم نہیں آتی کہ میں اپنے خالق کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرنے کا جو حق ہے اس طرح حیا کرو۔ ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سے حیا کس طرح کی جائے، یعنی صرف اسی طرح جس طرح مخلوق سے ہم حیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کا خیال کریں، پورے سطر پوشی کریں صحیح سے، یہ صرف اللہ سے حیا ہے؟ اللہ سے حیا کیا، اس کی بھی وضاحت نبی علیہ السلام نے ترمذی کی صحیح حدیث کے اندر کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اسی طرح حیا کرو جس طرح حیا کا حکم ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ انا لنستحی من اللہ حق الحیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم تو اللہ سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولیس ذاک، میری مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد کیا ہے؟ من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے حیا کی طرح حیا کرے گا وہ چار کام اپنے زندگی میں ضرور کرے گا۔ من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، کہ جو اللہ سے حیا کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے حیا کرتا ہے، وہ فلیحفظ الرأس وما وعى، وہ اپنے سر کی حفاظت کرے گا، اور سر کے ارد گرد جو ساری چیزیں سب کی وہ حفاظت کرے گا۔ سر کے ارد گرد کیا ہے؟ اپنی آنکھ کی وہ حفاظت کرے گا۔ جب آنکھ حرام کی طرف اٹھے گی تو اس کے دل میں یہ حیا آئے گی کہ یہ آنکھ دینے والا کہ اس کا خالق و مالک ہے، جو جب چاہے جس طرح چاہے اس کی آنکھ کی بینائی کو ختم کر دے گا۔ پھر دنیا میں وہ ڈاکٹروں کا چکر کاٹتا رہے گا، وہ بینائی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا، اپنے کان کی حفاظت کرے گا۔ جب اس کا کان غلط چیز کو سننے کے لیے آمادہ ہوگا تو اس کی حیا اسے منع کرے گی، روکے گی۔ تو جو اللہ سے حیا کا حق ہے اس طرح جو حیا کرے گا وہ اپنے سر کی حفاظت کرے گا۔ سر کو تکبر کے طور پر کبھی دنیا والوں کے سامنے وہ اٹھا کر نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ سر کو جس نے اونچا کیا وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ ابھی وہ سر کو پست کر دے۔
وہ اس سر کو مولا حقیقی کے سامنے کسی کے آگے جھکائے گا نہیں. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے گا، پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں اس کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ سے حیا ہے. پیٹ میں جب ایک لقمہ جائے گا وہ محاسبہ کرے گا کہ یہ لقمہ جو ہمارے منہ تک جا رہا ہے یہ لقمہ حرام سے آیا یا حلال سے. آج حرام سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن جب رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو رب ذوالجلال حساب کرے گا، ایک ایک دولت کے ایک ایک حصے کا حساب کرے گا اور پوچھے گا کہ یہ مال کہاں سے آیا تھا اور ہم نے کہاں خرچ کیا. اور جو پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں اس کی حفاظت کرے گا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. اگر شرمگاہ کی ضرورت جائز طرح سے پورا نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن اس کے بارے میں سخت عذاب دے گا. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَىٰ، اپنی موت کو یاد کرے گا، اپنی موت کے بعد اپنی بوسیدگی کو یاد کرے گا کہ یہ ہٹا کٹا جسم، یہ جسم جسے ہم اپنے جسم کے جسمانی ساخت کے پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ جسم کل بوسیدہ ہو جائے گا، ہڈیوں میں تبدیل ہو کر تھوڑی سی مٹی کے اندر پڑا ہوگا. اس وقت کو یاد کرو اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے وقوف کو یاد کرو کہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا، ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوگا. تو جو اللہ سے حیا کرتا ہے وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَىٰ، وہ اپنی آخرت کو یاد کرے گا، اپنے جسم کی بوسیدگی کو یاد کرے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. اور جو آخری بات اس حدیث کا آخری حصہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرتا ہے، اور جو یہ کام کرے گا وہ صحیح معنوں میں اللہ سے حیا کر رہا ہے، وہ صحیح معنوں میں اللہ سے حیا کر رہا ہے. جب شرم و حیا یہ مردوں کے بارے میں ان کے جمال کا حصہ ہے، ان کے خوبصورتی کی دلیل ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق کا حصہ ہے، تو عورتوں کے بارے میں تو بدرجہ اولا ہی ان کے جمال، ان کے اچھے اخلاق کا حصہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے عورتوں کو ان کی خوبصورتی کا یہ حصہ قرار دیا کہ ان کے اندر شرم و حیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا گیا، خاص طور سے ان کی صفت کو واضح کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتی ہے تو ان کی چال کس طرح کی ہوتی ہے، وہ چلتی کس طرح ہے. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کے ساتھ چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ خاص طور سے اللہ رب العزت والجلال نے ان کی صفت کا تذکرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اسی صفت سے متاثر ہوئے. تو یہ اگر عورتوں کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے تو سماج میں بگاڑ اس طرح پیدا ہوگا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس طرح سماج بگاڑ کی راہ پر جائے گا کہ جس کا اندازہ کرنے سے ہم قاصر ہوں گے. صحابیات تو اس طرح کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی بیوی ہے، صرف عورتیں. بخاری کی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے ام سلیم آتی ہے اور سوال کے وقت صرف ام سلیم اور حضرت آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ عورتیں بھی جب مردوں کی طرح خواب میں دیکھیں تو کیا ان کے اوپر بھی غسل واجب ہوگا؟ یہ سوال ہوتا ہے ام سلیم کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کا لفظ ہے کہ فَقَدَّتْ وَجْهَهَا، آپ اپنا چہرہ ڈھانک لیتی ہیں اور کہتی ہے ام سلیم سے کہ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام سلیم تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کو رسوا کر دیا. فَقَدَّتْ وَجْهَهَا، چہرہ ڈھانک لیتی ہے. اور ہوتا کون ہے وہاں؟ صرف آپ کے شوہر یعنی نبی علیہ السلام جو جواب دینے والے اور آپ ہی کی طرح ایک عورت. لیکن شرم و حیا کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی ہے شرم کی وجہ سے. تو ضرورت اس بات کی کہ یہ عورتوں کا زیور ہے یہ شرم و حیا. اگر ہم نے اس زیور کو اتار دیا تو ہمارا جمال، ہماری خوبصورتی سب ختم ہو جاتی ہے. اور میں اس موقع پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو سوشل سائٹس، تواصل اجتماعی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس پر بے حیائی کو پروسنا یہ ایسا جرم ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک بے حیائی کو خود دیکھنا، خود بے حیائی میں مبتلا ہونا اور دوسرا بے حیائی کو پروسنا. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اسی بے حیائی کو آپ نے پروسا اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن اس بے حیائی کو پھیلانے والے آپ ہوں گے. یہ برائی کا کھلا
برائی کو خود دیکھ رہے ہیں، خود استعمال کر رہے ہیں، دوسرے اس کو شیئر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو دل دہلا دینے والا تھا، جو مکہ مکرمہ میں کسی نے سنایا تھا اخبار سے، کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوتا ہے اور سعودی عرب میں عادت ہے کہ لوگ مٹی کے بعد عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ جب تعزیت کے لیے ایک شیخ اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس انتقال ہونے والا جو شخص ہوتا ہے وہ جوان لڑکا ہوتا ہے۔ اس کا بڑا بھائی وہ تعزیت کے اس مرحلے میں بھی بڑا پریشان حال ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے۔ شیخ کے دل میں آتا ہے کہ ضرور یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ تدفین کے بعد بھی وہ روتا نہیں ہے لیکن وہ پریشان ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے۔ شیخ اس سے اکیلے میں لے جا کر پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ قضا و قدر، یہ اللہ کی تقدیر تھی کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے رونا اس بات پر نہیں آ رہا ہے کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، مجھے رونا اس بات پر نہیں آ رہا ہے کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، بلکہ میرے ہاتھ میں جب اس کا موبائل لگا ہے، میرے پاس جب اس کا موبائل آیا ہے، مجھے موبائل دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ بے حیائی کا وہ مظہر کہ اس کے موبائل میں بے حیائی، اور اس بے حیائی کو وہ پھیلانے والا باقاعدہ وہ اس کے لیے پیسہ دیا کرتا تھا، باقاعدہ وہ منتھلی پے کرتا تھا اس طرح کی سائٹس کو کھولنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ کر بے ساختہ رونے لگتا ہے کہ آج وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن یہ بے حیائی جو جس میں وہ برابر کا حصے دار تھا، یہ بے حیائی اس کے کمرے میں جانے کے بعد بھی برابر پھیل رہی ہے، اور باقاعدہ لوگ اس کے اکاؤنٹ سے لوگ وہ لے رہے ہیں اور اس کو داد دے رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ واقعہ، یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ میرا امت کے سب کل امتی معاف الا المجاہدین، میری ساری امت معاف کی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ کھلم برائی کو پروس رہے ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی رات میں گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ صبح بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ کیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سوچیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ ہم نے اپنے حالات کو کہاں تک پہنچا لیا ہے، اور ایسے لوگ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں مقبوض ترین ہیں جو گناہ بھی کرے اور پھر گناہ کھلے عام کرے، سرعام کرے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں شرم و حیا کا لحاظ کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر شرم و حیا پیدا کر دے۔ بارے اللہ ہم جو بھی کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تمہیں کروڑ جنت نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله सफ़े दुरुस्त कर लें, सफ़े ठीक कर लें। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام